سورۃ النازعات کی تفسیر معلوم کریں گے۔ بس سورۃ النازعات اس میں 40 پر 6 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ مختصر جو ہے نا اس کے بارے میں وقت میں اس کی تفسیر جو ہے نا ہم معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی، اسے بولتے ہیں کہ مکی سورت۔ اگر کوئی سورت مدینے میں نازل ہوتی اسے بولتے ہیں مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ والنازعات وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں، کس کی؟ کافر کی۔ نازعات کا مطلب سختی سے نکالنا، پورا سخت سے جو ہے نا، پوری تکلیف سے جو ہے نا روح نکالنا۔ ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جو کافروں کی روح جو ہے نا تکلیف سے نکالتے ہیں۔ والنازعات، حدیث میں آتا ہے کہ کیسا کافر کو تکلیف ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اب پورا یہ سمجھے کہ کمبی ہے، لوہے کی کمبی ہے، اس میں آپ گیلا کپڑا ڈالیے، ڈال کر کھینچیے تو کیا ہو جائے گا؟ گیلا کپڑا پھٹ کے آئے گا۔ یعنی کہ اتنی تکلیف ہوگی کافر کو، جب اس کی روح نکلے گی تو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ والنازعات غرقا، پورے تکلیف کے ساتھ جو ہے نا فرشتے اس کافر کو روح نکالیں گے۔ غرقا کا معنی ڈوبنا، پانی میں ڈوبتے نا اسے بولتے ہیں کہ غرقا۔ کافر کیا کریں گے؟ جب ان کی روح یہاں تک نکلے گی، فرشتے کیا کریں گے؟ پھر ان کی روح کو اندر ڈبائیں گے، پھر نکالیں گے۔ کافرین کی روح کو ملک الموت یہاں تک نکالیں گے، حلق تک، پھر اس کو جو نا اندر ڈالیں گے، پھر نکالیں گے۔ اتنی تکلیف ہوگی کافروں کی روح۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو تکلیف سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد والناشطات نشطا، یہ مومنوں کی روح۔ قسم میں ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح جو ہے نا آسان سے نکالتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح بگیٹ میں پانی ہے تو کتنے آسان سے پانی باہر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح مومن کی روح جو ہے نا اس کے جسم سے اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا باہر نکل جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کس طرح؟ امام فرا جو عربی زبان کے مشہور ماہر ہیں لغوی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے ہاتھ میں رسی بنا ہوا ہے، اگر رسی کھولنا ہے، رسی کھولنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی ہی تکلیف ہوگی مومن کی جب اس کی روح نکلتی ہے۔ اونٹ کے پاؤں میں یا ہاتھ میں جب رسی بندھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ رسی نکالیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی اونٹ کو؟ اتنی ہی تکلیف ہوگی مومن کو روح نکالتے وقت۔ دوسری جو بات ہے، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس کے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ دوسری جو آیت ہے والناشطات نشطا، قسم میں ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح جو نا بڑی آسانی سے نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم میں ان فرشتوں کی جو آسمان میں گھومتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ السابحات کا اصل معنی تیرنا، پانی میں جو تیرتے ہیں اسے بولتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح فرشتے جو نا آسمان میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاتے رہتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ جو عمرے وغیرہ کو جاتے ہیں بولتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارے طرف سے نبی کو جو ہے نا سلام سنا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آسمان و زمین میں گھومتے رہتے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی کنارے میں بیٹھ کر آپ درود پڑھیں گے، وہ فرشتے جا کر جو ہے نا سنا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سلام۔ ہم کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرا سلام سنا دو، آپ میرا سلام سنا دو۔ جبکہ والسابحات سبحا، فرشتے گھومتے رہتے ہیں آسمان و زمین میں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر نبی پر درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، وہ فرشتے جا کے جو ہے نا آپ کا سلام، آپ کا درود نبی تک پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالسابقات سبقا، سابقات کا مطلب مومن کی روح لے کر فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ جنت کو جاتے ہیں۔ مومن کی روح لے کر فرشتے جنت کو جاتے ہیں، اس فرشتے کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی روح جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پرندہ بنا دیتے ہیں۔ نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنا دیتی ہے، وہ پرندہ جنت کے درخت میں جو ہے نا لٹکا ہوا رہتا ہے۔ ایک ہے شہید، اس کے علاوہ مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنا دیتی ہیں، وہ جنت کے درختوں میں جو ہے نا لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا والسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو ہماری روح لے کر جو ہے نا نکلتے ہیں اور جہاں جنت کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جو بھی فرشتوں کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ فرشتے وہ کام پوری طریقے سے اچھی طریقے سے
کام کرتی ہے. جیسا کہ ملک الموت کا کام کیا ہے؟ موت نکالنا ہے. میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بارش لانا ہے. جن جن فرشتوں کو اللہ نے جو جو کام دیا ہے فرشتے وہ کام جو ہے نا اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں بے شک قیامت جو ہے نا حق ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قیامت جو ہے نا بالکل کنفرم آنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ, جب قیامت آئے گی لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا. جب قیامت آئے گی تو تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. یہ کب ہوگی؟ پہلے جب سور پھونکی جائے گی, پہلے سور پھونکیں گے تو تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ, جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے. دو سور ہے, پہلے سور میں تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی, جب دوسرے سور میں تمام لوگ جو ہے نا زندہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلوب یومئذ واجفہ, جب دوبارہ ہم کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ, ہم اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے کھڑے رہیں گے. واجفہ, ہمارے دل میں ڈر ہوگا. خاص طور پر یہاں کافروں کے بارے میں ذکر ہے. جب کافروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا حشر کے میدان میں, اس کے دل میں ڈر ہوگا. ابصارها خاشعہ, ذلیل کے مارے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا ہوگا. جیسا کہ آج کل لوگ کوئی کام کرتے ہیں غلط کام تو ذلیل کے مارے شرم کے مارے اپنے آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں نا, اس طرح جو ہے نا ابصارها خاشعہ, ایک کافر جو ہے نا ذلیل کے مارے اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے گا حشر کے میدان میں. اور اس دنیا میں کافر کیا بولتا تھا؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کافر اس کا انکار کرتے تھے. اور کافر کہتا تھا کہ اذا كنا عظاما نخرہ, جب تو ہم ہڈی ہو جائیں گے, ہماری ہڈی سڑ گل جائے گی, کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ یہ سب جھوٹ ہے. کافر اس کا انکار کرتے ہیں, جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت حق ہے, ہر مسلمان کو اٹھایا جائے گا. لیکن کافر جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں, بلکہ الٹا جو ہے نا کافر جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے. قیامت وغیرہ کچھ نہیں. صہیب رومی رضی اللہ عنہ, صحابی رسول نہیں, امیہ بن خلف جو کافر تھا اس کو قرض دیے تھے. امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ, بولتے ہیں کہ میں نے تجھ کو قرض دیا ہے, پیسہ لوٹا دے. امیہ بن خلف بولتا ہے کہ تو بول, اے صحابی تمہارا تو محمد بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت ہے, چل چل قیامت کی ناجا میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا. اس طرح مذاق اڑاتا تھا کافر. امیہ بن خلف کہتا تھا کہ چل قیامت کی میرے پاس آ جاؤ, میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا. یعنی کہ اس طرح کافر مذاق اڑاتے تھے, بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن کافروں نے خود کہا کہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ اگر ہم کو اٹھا دے تو خاسرہ, ہم تو ذلیل ہو جائیں گے. کافر ہی مانتے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمام دنیا والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صرف ایک چیخ سے اٹھا دے گا. فإنما هي زجرۃ واحدہ, ایک ہی چیخ سے پوری دنیا والے کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے. ایک ایسی آواز آئے گی, قبر میں ہم لوگ ہوں گے, ہمارے کانوں تک وہ آواز آئے گی, اتنی زور سے آواز آئے گی گویا کہ ہمارے بازو سے کوئی چلا رہا ہے, اتنی زور سے آواز آئے گی. تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے. فإذا هم بالساہرہ, تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. فإذا هم بالساہرہ کی دو تفسیر, ایک ہے کہ خالی میدان میں حشر کا جو میدان ہے وہاں جمع ہو جائیں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ ساحرہ جو ہے نا بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے. جبکہ ہمارا حشر کا میدان جو ہے نا آج جہاں بیت المقدس سے اسی کے اطراف ہوگا. ایسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے, حوض کوثر کہاں ہوگا؟ بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان حوض کوثر ہوگا. وہ جگہ بیت المقدس تو نہیں رہے گا, لیکن وہ بیت المقدس اور حوض کوثر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں جو ہے نا ہمارا حشر ہوگا, وہاں ہمارا حوض کوثر ہوگا. یعنی کہ تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یہاں تک اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ کہتے ہیں, اے کافر تم انکار کرتے ہو قیامت کا, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. ہاں, پھر کافر مذاق اڑاتے تھے قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اے کافروں سے کہتی کہ کافر کیا تم کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ معلوم نہیں ہے؟ فرعون بھی قیامت کا انکار کرتا تھا, اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کر دیا. اللہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں مکے والوں کو, اے مکے والے کیا تم کو فرعون کا واقعہ معلوم نہیں ہے؟ کیا تم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم نہیں ہے؟ فرعون نے بھی انکار کیا, اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا ذلیل کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آپ کے پاس فرعون موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے پاس نہیں آیا؟ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں؟ کیا تھا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, جب موسیٰ علیہ السلام جبل طور کے قریب تھے, اس کے اطراف تھے, تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ تم کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ. طغى, وہ بہت زیادہ ظالم ہے.
اے موسیٰ تم کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت زیادہ حد سے بڑھ کر جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو فقل، تم فرعون سے کہو حل لک الی ان تزکا، اے فرعون کیا تو نیک بننا چاہتا ہے؟ حل لک، دیکھیں کوئی بھی انسان کتنا برا کیوں نہ ہو، بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ سامنے والا سود کھاتا ہو کچھ بھی ہو، ہم سمجھانے کا نرمی سے سمجھائیں گے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں حل لک الی ان تزکا، اے فرعون کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ اے فرعون کیا تو نیک بننا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھ کو ایسا راستہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا سمجھاتے ہیں، کسے؟ فرعون کو سمجھاتے ہیں، لیکن فرعون جو ہے نا پھر سمجھانے کے بعد معجزہ جو ہے نا بتاتی ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانی جو ہے نا اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بتاتی ہیں۔ یہاں بڑی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانی بتاتی ہیں۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام جیب میں ہاتھ ڈالتے پھر ہاتھ نکالتے تو پورا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی نشانی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بتاتی ہیں۔ ایک اور نشانی جو لکڑی ہے وہ زمین میں ڈالتے تو سام بن جاتا تھا۔ یہ بھی نشانی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے بتاتی ہیں، لیکن فرعون اس کے باوجود بھی جو ہے نا ایمان نہیں لاتا ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، ایمان نہیں لاتا ہے، جھٹلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، الٹا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، ہر قسم کا زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا تو فحشر فنادا، تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے، فرعون تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے اور فنادا اور پکارتا ہے نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمام لوگوں کو جمع کر کے بولتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہتے ہیں کہ فرعون کا جو والد تھا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ۔ فرعون کا جو والد تھا وہ بولتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ جب فرعون کے والد کا انتقال ہوا فرعون نے کہا کہ اس کے اندر سے اللہ میرے اندر آ گئے، نعوذ باللہ۔ فرعون کے والد کے اندر جو اللہ تھا وہ اس کے اندر آ گئے، فرعون کے اندر۔ فرعون بولتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمام کا رب ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا پانی میں ڈبو دیتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتی ہیں، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ فرعون کا واقعہ، یہ فرعون بھی قیامت کا انکار کرتا تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں جو ہے نا عبرت ہے، سبق ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کافروں کے لیے بھی عبرت ہے، اگر کافر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اسی طرح جو مسلمان جو گناہ کرتا ہے اگر وہ اسی دنیا میں ایمان نہیں لایا، اسی دنیا میں نماز نہیں پڑھا، اسی دنیا میں یعنی کہ اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، ہو سکے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں لیے دونوں کے لیے سبق ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کافر یہ بولتے ہیں کہ ہم سڑ گل جائیں گے، مٹی میں ہو جائیں گے، کیا اللہ ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کافروں کو، ایک کافر تمہارا زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے آسمان کا، کون زیادہ مخلوق میں زیادہ سخت ہے؟ آسمان ہے ہماری پیدائش، آسمان ہے ہماری پیدائش، ظاہر سے بات ہے آسمان سب سے بڑی مخلوق ہے، آسمان، آسمان کو پیدا کرنا سب سے مشکل ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، اے کافر تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ ظاہر سے بات ہے آسمان کو، جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہم کو دوبارہ تو پیدا کرنا اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے اللہ نے آسمان کو بنایا۔ جب اللہ نے آسمان کو بنا دیا، کافر تم کو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رات کو اللہ نے اندھیرا کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے جو ہے دن کو اجالا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد کچھ نہیں کیا اللہ نے، بس اللہ نے زمین کو پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو بچھاتے ہیں، پھر اس پہ جو ہے نا پودا جھاڑ پانی سب جو ہے نا نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے صرف زمین کو پیدا کر دیا، بس کچھ نہیں کیا۔
اس کے بعد اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین کو اچھی طریقے سے بچھاتے ہیں، پھر اس میں پہاڑ رکھتے ہیں، پھر اس میں پانی، چشمے، درخت ہر قسم کے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے نا اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ بچھاتے ہیں. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس زمین سے اللہ تعالیٰ پانی نکالتے ہیں. وَمَرْعَاهَا، وہ جو ہر قسم کے جو درخت ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے نکالتے ہیں. والجبال ارساها، پھر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو زمین میں رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو زمین میں جو غذا ہے یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا غذا ہے، اور ہمارے جانور جو ہے نا بیل ہے، بکرے ہیں، ان کے لیے بھی غذا ہے. جس طرح ہمارے لیے غذا ہے یہ بیل بکرے جانور، ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ غذا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں جو پھل ہے، جو درخت ہے، یہ ہمارے لیے بھی غذا ہے، اور جو ہے نا ہمارے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ غذا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب قیامت آ جائے گی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، انسان اس دن سوچے گا کہ میں کیا عمل کرتا تھا اس دنیا میں. اس دن انسان سوچے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. اسی وجہ سے کوئی ایسا عمل کیجئے کل حشر کے میدان میں افسوس نہ ہو، کوئی ایسا عمل کیجئے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ قیامت کے دن انسان جو ہے نا اپنے اعمال کو یاد کرے گا. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں تمام لوگ رہیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم کو لائیں گے. امام شوکانی نے ذکر کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جہنم کو لائیں گے. اس وقت جو حشر کے میدان میں انبیاء ہیں تمام اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس جہنم سے بچا دیں، تو مجھے اس جہنم سے بچا دیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے. 70,000 چین ہوں گے جہنم کے، ہر چین کو 70,000 فرشتے کھینچ کر حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو ظالم ہے وہ اس جہنم میں داخل ہوگا. اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کو امپورٹنٹ دیتا تھا، اس کی زندگی صرف دنیا تھی بس، ایسے لوگ بھی جہنم میں داخل ہوں گے. کیا مطلب ہے دنیا کو امپورٹنٹ دینا؟ دنیا کو اتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ مطلب ہے. یعنی کہ دنیا کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دنیا میں اتنا مگن ہو جانا کہ دین کو چھوڑ دینا، دنیا میں اتنا مگن ہو جانا کہ فرائض کو چھوڑ دینا. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. اسی وجہ سے انسان کبھی بھی جو ہے نا سلف نے کہا کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے، بس ہاتھ میں ہو. بس دنیا کی محبت ہاتھ میں ہو. دل میں اگر دنیا کی محبت چل جائے گی وہاں نقصان ہو جائے گا انسان کے لیے. دنیا کی محبت کبھی بھی انسان اپنے دل میں نہیں اتارنا چاہیے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الدنیا اضر بالآخرہ، جو دنیا سے محبت کرے گا آخرت میں اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت چاہے گا اضر بدنیا، دنیا میں سے تکلیف آئے گی، دنیا میں تکلیف آئے گی. اسی وجہ سے انسان جیے تو آخرت کے لیے جینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو دنیا کو امپورٹنٹ دیتا ہے، فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو ایک مسلمان، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ ڈر ہونا چاہیے کل مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جس کے اندر یہ ڈر ہو ہمیشہ ہمیشہ، جس کے اندر یہ ڈر ہو، یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، یہ انسان کامیاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہیں. وہ کون سے جنت؟ سونے کی جنت. 2 جنت سونے کا ہے، 2 جنت چاندی کا ہے. اب یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، چلیے فلم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو جو نا فلم دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ 2 جنت ہیں. ایک انسان سگریٹ پینے کی خواہش کرتا ہے، دکان تک جاتا ہے سگریٹ لینے کے لیے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنت ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اس کے دل میں ہو تو یہی انسان وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہی انسان گناہوں سے بچے گا. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا گناہوں سے بچ جائیں گے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جب جنت والی آیت سے گزرے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا
نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اردو میں پڑھیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. اس طرح ہم لوگ جو نا اردو میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یہ کافر ہمارے نبی سے پوچھتے تھے يسألونك عن الساعة أيان مرساها, اے محمد بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فیما انت من ذکراها, اے محمد آپ خود نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, نہ ہی جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو کس کو معلوم ہے؟ الی ربک منتہاہا, صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انما انت منذر من یخشاہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف ڈرانا ہے, بس آپ کا کام جو ہے نا لوگوں کو بتانا ہے. قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. تو دنیا میں جو ہم گزارتے ہیں نا 60 سال 70 سال, وہ کیسا لگے گا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ضحاہا کا چاش کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ زوال سے لے کر زوال 6 بجے سمجھیے, 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ 7 8 9 10 11 12, صرف 6 گھنٹہ. ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم صرف 6-7 گھنٹہ تھے بس. او ضحاہا, عشیہ کا مطلب جو ہے نا ظہر سے لے کر مغرب کی اذان تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ 5-6 گھنٹہ. یعنی کہ حشر کے میدان میں ہمارے 60 سال 70 سال کی زندگی ایسی لگے گی گویا کہ ہم جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا آدھا دن تھے یا 1 دن تھے بس, اتنا ہی. تو اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کے پاس جو ہے نا صرف یہ 1 دن ہے بس, میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. کل کا جو دن گزر چکا ہے بس وہ ہو گئے. آنے والا کل کا دن معلوم نہیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں معلوم نہیں, لیکن صرف ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ آج کا دن ہے بس. کل کا دن معلوم نہیں, گزرا ہوا دن بھی معلوم نہیں, لیکن آج کا دن ہمارا دن ہے بس. تو یہ دن انسان جو ہے نا ہمیشہ یہ سوچے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عدوا انفسکم بالموت, تم یہ سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے بس. تو ہر انسان جو نا قیامت کی تیاری کرے. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ نازعات کے پورے جس ٹاپک کے تحت بحث ہے وہ ہے قیامت. قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی. کیوں؟ تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کریں. قیامت کے لیے کیا توشہ اختیار کرنا ہے, کیا نیکی اختیار کرنا ہے, وہ اختیار کرنا چاہیے. بس سورہ نازعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت, جب کافر کی موت آئے گی کتنی تکلیف سے آئے گی, اور مسلمانوں کی موت بڑی آسانی سے جو ہے اس کی روح قبض ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہم حسن خاتمہ کے لیے دعا کریں, اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. یہ ہمیشہ ایک مسلمان دعا کرے. اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا یہ منظر ذکر کیا گیا ہے. قیامت کی 2 سور پھونکی جائے گی. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اور کافر یہ بولتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. ضرور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ زجرۃ واحدہ, ایک جھٹکے میں, ایک چیخ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کرتی ہے فرعون کا. فرعون بھی قیامت کا انکار کرتا تھا, اللہ نے جو نا اس کو ذلیل کر دیا, اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. اس طرح اللہ نے مکے والوں سے بھی کہتے ہیں, جو کافر ہے تمام سے کہتے ہیں اگر تم بھی قیامت کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے سکتا ہے. اس کے بعد یہاں ایک جو سبق ہے, کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, اچھے انداز سے آپ بولو هل لك الى ان تزكى, کیا تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم سود کی بزنس چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم غیبت چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ انسان جب گنہگار سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسا ظالم سے جو ہے نا جب بات کرتی تو نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو وہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ گناہ کرنے والوں کا انجام اسی دنیا میں بھی برا ہوگا. گناہ کرنے والے, جس طرح اللہ نے فرعون کو اسی دنیا میں ذلیل کر دیا, اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھی گناہ کرتا ہے, جیسا کہ 2 گناہ کا سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتی, ایک ہے ظلم, ایک ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی. ظلم اور نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتی ہے سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی کافر ملتا ہے, آپ اسے سمجھاؤ کہ آپ کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو. کافر بولے گا کہ آسمان, کیونکہ ہمارے زیادہ بڑا ہے آسمان. جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے, ہم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, ہم نے پانی اس زمین میں نکالا, درخت نکالا, یہ تمام اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا, ہم اس کا شکر بجا لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. قیامت کے انسان جو ہے نا ہمارے جو اعمال ہیں, انسان جو ہے نا قیامت کی یاد کرے گا اور تمام لوگوں کے سامنے
جہنم قیامت کی ظاہر ہو جائے گی. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے. جنتی وہ ہے انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کے بارے میں اگر سوچے پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے, اس وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے 2 جنت ہے, وہ بھی سونے کی جو جنت ہے, جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل حق ہے. یہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جب قیامت کی ہماری زندگی ایسا لگے گا کہ گویا کہ ہم دنیا میں آدھا دن تھے اور 1 دن تھے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں کتنے دن تھے؟ راجح قول کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1050 سال 1050 سال نوح علیہ السلام کی زندگی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو عمر ہے 1050 سال وہ کیسا ہے, وہ کیسا گزرا آپ کا دن, تو نوح علیہ السلام فرماتی ہیں گویا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہو گیا, ایک اور دروازے سے اندر آ گیا. بس کتنا وقت ہوتا ہے, آپ اس دروازے سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے کتنا وقت ہوتا ہے, اسی طرح ہے. بس زندگی گزرتا جائے گا, بس آپ کا عمل آپ کو کام آئے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.